تو قیامت والے دن آپ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے نیک بندے کو دیا تھا، بس آپ تو چھٹے ڈھکے نا۔ ہاں جی، اور جی نیٹ پہ ہیں ایک پہلے بڑی تنقید کر رہے تھے کہ حضرت جی جو ہے نا بس جو ہے نا سب کو گناہ گار یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی محبت تو نہیں کرے۔ پھر اب انہوں نے سوال لکھا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں، کیا ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں تو بس پھر نماز وغیرہ چھوڑ دیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ گناہ تو سب سے ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے گناہ گاروں میں وہ گناہ گار اچھا ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ بھئی گناہ تو سب سے ہوں گے اور ہوتے بھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، استغفر اللہ، استغفار کرو استغفار کرو۔ تو ہم گناہ گاروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ توبہ استغفار کر لیں۔ گناہ گار تو ہم بھی ہیں، ہماری جیب میں کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ ہم آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہم گناہوں سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نہیں مطلب کہ گناہ گاروں، ہمیں گناہ گار کے گناہ سے نفرت ہے، گناہ گاروں سے نفرت نہیں۔ ڈاکٹر کو مریض کے مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نفرت نہیں ہوتی۔ تو بھئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بدگمانی نہ کریں، ہم ڈاکٹر کی طرح ہیں، ہمیں مریض کے مرض سے، اب آپ کو کینسر، گناہوں کا کینسر ہو گیا ہے تو ہمیں آپ کے گناہوں کے کینسر سے نفرت ہے، آپ سے نفرت نہیں۔ اسی لیے تو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی توبہ کر لو توبہ کر لو۔ کوئی میرے سے تھوڑی توبہ کرنی، اللہ سے توبہ کرنی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گناہ گاروں میں وہ گناہ گار اچھا ہے جو جلدی توبہ کر لیتے۔ قریب مجیب، اللہ نے کہا کہ میں بڑی جلدی جو ہے توبہ قبول کرتا ہوں۔ 1000 بار توبہ شکستی بادا، 1000 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے تو آپ سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ تو کیا آپ گناہ گاروں کو کہیں کہ اچھا کرتے جاؤ جو کرنا ہے، من مرضیاں کرو؟ بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو ترغیب دیں گے کہ بھائی توبہ کر لو، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ یا تو کوئی اشٹام لکھا ہے کسی نے اللہ کے ساتھ کتنا زندہ رہنا ہے، یہاں جوان بھی جا رہے ہیں، تو اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ جلدی توبہ کر لو، کیا پتہ آخری وقت آ جائے۔ ہاں اگر کسی کو پتہ ہے کہ میری زندگی 60 سال ہے تو چلے وہ 50 سال گناہ کرتا رہے، آخری 10 سال پھر مسجد میں بیٹھ کے روئے دھوئے، لیکن پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی توبہ استغفار کثرت سے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جی سارے گناہ گار ہیں اور ہم جنتی ہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ ہمارے مشائخ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا سمجھیں، تب آپ کی نسبت سلامت اور باقی رہے گی۔ تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تو بدگمانی آئے گی۔ تو ہم ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی سچی سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ جلد از جلد آپ پاک صاف ہو کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی۔ تو گناہ گاروں کو توبہ کی ترغیب دینا یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ تو یہ تو ہر بندے کو ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے، بھئی جلدی توبہ کر لو جلدی توبہ کر لو، کیا پتہ وقت قریب آ جائے۔ اور انٹرنیٹ والوں کو سامنے بھی آنا چاہیے، پردہ نشین نہ رہیں، ذرا پردہ اتار کے ادھر بھی آئے نا سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے فون پہ بات کر کے پوچھے، تو عورتوں کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو فون پہ بات کریں، اور فون پہ بھی 1 منٹ بات کریں۔ 1 منٹ 1 کروڑ کا ہے ہمارا، ہم آخرت کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے،
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، تو بھائی کچھ کر لو، کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ تو عمل کی جگہ، پھر تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ کتنا حسرت ہے قرآن میں، حسرت والی آیت۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ ایک چانس دے دے، میں مرد مومن بن گیا ہوں۔ نو چانس، حتیٰ کہ ہاتھ ملیں گے نہیں، ہاتھ وٹیں گے، کھائیں گے۔ یعض ظالم علی زدہ، یعض ظالم علی یدیہ، ظالم گناہگار ہاتھ چبائیں گے، ہائے میں نے کیا کر دیا، میں اپنا فالتو ٹائم ہی مسجد میں گزار لیتا، کسی اللہ والے کے پاس گزار لیتا تو مجھے توبہ معافی مل جاتی، گناہ دھو لیتا۔ جب گناہگار جہنم میں پہنچیں گے کیا حسرت ہوگی بندے، جیسے کوئی فیل ہو جاتا ہے بندہ، ہائے میں پڑھ لیتا تو پاس ہو جاتا، وہ حسرت کرے گا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر میں اچھی باتیں سن لیتا یا سوچ لیتا تو جہنم میں نہ آتا، ہائے کاش میں مجلس ذکر میں جا کے اچھی باتیں سن لیتا، سنا ہی نہیں۔ اب دنیا جہان کی گند بلا سنتے ہیں، اچھی بات نہیں سنتے، جہاں اور باتیں سن رہے ہیں وہی کوئی اچھا بیان بھی سنے، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کا، اور کتنے لوگوں کے بیان، تو اچھے بیان سنتے رہے، اس سننے کی برکت سے اللہ کبھی نہ کبھی آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور چلیں، بہت سے بندے اللہ کے دین کی خاطر جان دے دیتے ہیں، اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی سنا ہے کچھ کوئی جماعت شہید ہو گئی ہے کسی جگہ، 18 تو جہاں بھی جو بھی شہید ہوئے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، ان سب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ پڑا ہے اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچائے، اور اللہ ان کی بخشش۔ اور میرے والد صاحب بھی ان کے والد صاحب بھی فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اور یہ جو پڑا ہے اس کا اجر و ثواب ان کو بھی شہیدوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، ہم اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ کافروں کا جو اخلاق ہے نا، یہ بظاہر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے عجیب کافروں کی نفسیات بیان کی کہ یہ کافروں کا اخلاق بظاہر ہے، اندر سے یہ باخلاق نہیں ہوتے۔ ہاں ہمیں کافروں کو دیکھ کے ترس آنا چاہیے، ہائے یہ کاش مسلمان ہو جاتا تو یہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس کو کلمے کی توفیق ہو جاتی۔ یہ حسرت ضرور ہونی چاہیے، حسرت نہیں تو بہتر تو ہے اس کو دعوت دیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، یا اپنی کسی اچھی چیز سے اس کو دین کی دعوت دیں۔ دعوت دینا ضروری ہے، اگر نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ وہ آپ تو اپنے کفر کے باوجود آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ گئے، آپ اپنے اسلام کے باوجود اس کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ تو یہ جہاں بھی لوگ ہیں یہ بہت کمی کر رہے ہیں، ہم کافروں کو دعوت نہیں دے رہے، اس لیے ہمیں مار پڑتی۔ جو دعوت دینے والے ہیں ان کو پھر ان کے آگے سپر طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی، جو دعوت دینے والے ہوتے۔ اس لیے اس وقت ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے کہ ہم دعوت نہیں دے رہے، اس لیے ہم اپنی مجلس ذکر میں ہر بندے کو دائی بنا، ہر بندے کو دائی بنا، تاکہ جہاں جائیں دین کی دعوت، خصوصاً علماء کرام کو تو خصوصی دعوت دینی آنی چاہیے۔ زبان اردو زبان بھی زبردست ہو، ان کو اشعار بھی آتے ہوں، قرآن بھی آتا ہو، جیسے ہمارے مولانا عارف صاحب قرآن پڑھتے، یہ صحبت میں بیٹھے، انہوں نے سفر کیے اس عاجز کے ساتھ،
تو اس عاجز کا قرآن اور اقبالیات اس کے اندر چلا گیا. صحبت کی برکت سے ان کو یہ چیزیں ملی. تو یہ علماء کو بھی موجودہ زمانے کا خیال رکھنا چاہیے کہ اقبالیات کالجوں یونیورسٹیوں والوں کے لیے. اسی طرح قرآن، چلے علامہ اقبال سے آپ کو نفرت ہے تو قرآن سے تو محبت ہونی چاہیے. قرآن کی کیوں آیت نہیں آپ کے گلے سے نکلتی؟ 50-60 آیات سنائیں نا جمعے میں، احادیث سنائیں، درد سے سنائیں، غم سے سنائیں، فکر سے سنائیں. ایسے آگ لگی ہوئی ہو آپ کو، ایک سٹائل ہو آپ کا بات کرنے کا. تو اس وقت کیونکہ دنیا داروں کو دعوت و تبلیغ دینے، اس لیے طلباء علماء کو یہ جدید نفسیاتی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، دعوت کا انداز سیکھنا پڑتا ہے، حکمت و دانائی سیکھنی پڑتی ہے، محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں یہ چیزیں آتی. میں نے دعوت سیکھنے کے لیے 400 کے قریب بڑے بڑے خطیبوں کو سنا. پھر میں نے ایک کتاب پڑھی، گفتگو اور تقریر کا فن، FA، اس سے بہت سیکھا. پھر دعوت و تبلیغ میں وقت لگایا، پھر اپنے شیخ کی صحبت میں سیکھا، پھر مطالعہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں. تو محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی بندے کی زبان میں عمل میں تاثیر آتی ہے. صرف نماز پڑھا لی، خطبہ کا جمعہ مجبوری میں دے دیا، تنخواہ جو مل رہی، ایسے انقلاب نہیں آتے. جب تک علماء کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. یہ انجن ہے، انجن کھڑے ہو گیا تو ڈبے تو پہلے کھڑے ہو جائیں. اس لیے ان کو حکمت و دانائی، قرآن کا عشق، حدیث ایسے پھولوں کی طرح منہ سے نکلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث اور حکمت و دانائی میں سے وافر حصہ عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کرو. اچھا توبہ کے کلمات، بیعت کے کلمات بھی پڑھ لیں. انٹرنیٹ پہ بھی جو لوگ سن رہے تجدید بیعت کر رہے ہیں، جس نے بیعت نہیں کی وہ توبہ کر لے. جیسے دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بخار ہو جائے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے اور ڈاکٹر کو بتایا جی میرے سر درد بھی ہے، پیٹ درد بھی ہے، بخار، تو وہ پھر دوائی دیتے ہیں. اسی طرح بغض، حسد، تکبر، عجب، نمازوں کے وسوسے، کتنی گناہ ہیں. ان ساری چیزوں سے سچی سچی توبہ کرنی ہوتی. جب بندہ مل کے اکٹھا توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ جلدی قبول ہو جاتی. پھر شیخ دعا اور توجہ بھی کرتا ہے، اس سے اور جلدی گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس لیے تو ہم اب سچی توبہ کرتے ہیں. 3 نیتیں، میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہوں. دوسری نیت کہ میں کامل اتباع سنت کروں گا، اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں. تیسرا کبیرہ گناہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، دل کی غفلت سے بھی توبہ کروں کہ میرا دل اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا. تو یہ نیتیں کر لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہوئے. اب ہلکے پھلکے سے آسان سے وظائف ہیں. ایک تو بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو سوچنا، دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، بس سوچتے رہے.
اسی طرح 100 دفعہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ایک پارہ قرآن کی تلاوت تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور سب سے اہم چیز رابطہ، کہ مجلس ذکر میں پابندی سے آئیں۔ اسی طرح جو ہے مراقبہ بھی کرنا ہے تو ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرے دل کی سیاہی ظلمت غفلت سستی صاف ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ لا الہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سے گزاری بات میں چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ذلت و فلت و ذلت کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، مہربانی فرما۔ یا اللہ تو نے دیا ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی دے گا۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے برکت والے رزق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ یا اللہ جتنے دوست آتے ہیں بیٹھے سب کی جیسے دعائیں قبول فرما، سب کو یا اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما، ایمان یقین پہ خاتمہ فرما۔ یا اللہ ایمان لانے، بنانے، بچانے، پہنچانے اور ایمان کی فکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا عشق و جنون عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، تہجد کا رونا نصیب فرما۔ یا اللہ اس سکون دل خانقاہ کو قیامت تک آباد و شاداب فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں جو بھی دین کے شعبے چل رہے ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ آخری وقت ہے، لا الہ